أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ خطبہ میں نے عرض کی تھی کہ میں پیش گوئی 20 فروری 1886 کا تقابلی جائزہ پیش کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی علمی رنگ میں کہ اس کا مصداق کون ہے۔ جماعت میں 2 دعوے دار ہیں، ایک مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ایک حضرت عبدالغفار چمبا صاحب۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علمی رنگ میں اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم کی دنیا میں باتیں کسی حوالہ سے ہوتی ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے پہلے میں سادہ سی مثال سائنس کی دنیا سے دیتا ہوں۔ ہم فاصلہ ماپنے کے لیے مختلف قسم کے حوالے استعمال کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں گاز اور میل استعمال کیا جاتا ہے اور یہی ٹرمینالوجی پاکستان میں رائج ہے اور انڈیا میں رائج ہے، کیونکہ انگلینڈ کی وہ ایک کالونی رہی تھی، لیکن باقی دنیا میں یہ یونٹ نہیں ہے۔ عام طور پر جو مقبول ہے اور معروف ہے اور آہستہ آہستہ جس کو وسعت ملتی جا رہی ہے وہ میٹر ہے، اور میٹر ہمارا فریم آف ریفرنس ہے۔ ہم اسی حوالے سے فاصلوں کو دیکھتے ہیں۔ عام چھوٹے چھوٹے فاصلوں سے لے کر بڑے بڑے فاصلوں تک اسی پیمانے پر ان کو ماپا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے مرکب اکائیاں بنتی ہیں، یونٹس بنتے ہیں، جیسے مثلا ہم کہیں کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، تو یہ ایک مرکب ترکیب ہے، لیکن ہم حوالہ پھر بھی وہی رہتا ہے میٹر، اور ٹائم کے لحاظ سے سیکنڈ بھی ایک حوالہ ہے وقت کو ماپنے کا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی دنیا کا یہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کی تعریف نہیں کی، جس کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔
حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو خطبہ دیا تھا، جسے خطبۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں بھی یہ واضح طور پر ہدایت دی تھی ہمیشہ کے لیے کہ میں اپنے پیچھے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم نے اس کو قرآن کی اصطلاحات اور تعریفات کے لحاظ سے نہیں پکڑے رکھا، ورنہ اتنی فرقہ بازی اور گروہ بندی نہ ہوتی۔ اب میں اس فریم آف ریفرنس یعنی قرآن کریم کے حوالے سے آج پیش گوئی 20 فروری 1886 کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ اس پیش گوئی میں جو پہلے الفاظ خدا نے غیب سے ظاہر کیے ہیں وہ ہیں: میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اس جملے میں دو باتیں واضح طور پر موجود ہیں۔ نمبر ایک، اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تجھے ایک رحمت کا نشان ملے گا، اور دوسری بات جو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہری اور اس نے اس کے اظہار کیا، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی جو چیز دعا میں مانگی گئی تھی، اللہ نے یہ خبر دی کہ میں نے اس چیز کو قبول کر لیا، یعنی ایسا ہی ہوگا، اور اس کی قبولیت نشان رحمت کے رنگ میں ظاہر ہوگی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا نشان مانگا تھا۔ اس کی ایک تفصیل ہے، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ مکمل کر لی تو اس کے آخر میں جو تتمہ لکھا وہ پڑھنا بہت اہمیت رکھتا ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا، اس کا ٹائٹل دیا ہم اور ہماری کتاب، کہ یہ عاجز ابن عمران کی طرح اپنے خیالات کی تاریکی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک غیب سے ان الموجود کی آواز آئی، جس نے اس عاجز کو ایک ایسے عالم کا پتہ دیا جس کی اس عاجز کو پہلے خبر نہ تھی۔ اب غور کرنے والے اس تحریر پہ غور کر کے دیکھیں، اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ وہ شخص جو براہین احمدیہ کتاب مکمل کر چکا ہے، جس میں اپنے شاید 300 سے زائد الہامات بھی درج ہیں، اس کا اختتام اس بات پر کر رہا ہے کہ میں اپنے خیالات کی تاریکی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک غیب سے ان الموجود کی آواز آئی۔ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب سے آپ کو ایک ایسی قوی تجلی ہوئی ہے کہ آپ ایک نئے عالم میں چلے گئے،
اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ملہم نے یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مباحثات سے اجتناب کیا اور تمام مذاہب اور فرقوں کو اس طرف بلایا کہ اگر تم بھی خدا سے کوئی تعلق رکھتے ہو تو اس خدا سے کوئی نشان مانگو، کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ آپ لوگ خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا آپ سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی رنگ میں بھی یہ خدا سے نشان مانگوں گا، اور وہ نشان اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان ہوگا۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کی خاطر آپ نے چلہ کشی کر کے خدا تعالیٰ سے نشان مانگا۔ اس میں وہ انڈیا کے ساہوکاروں کا بھی واقعہ آتا ہے جس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہوشیارپور چلہ کشی کے دوران اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا نشان مانگا تھا۔ اب میں لوٹ کر پھر اس پیش گوئی کے پہلے جملے کی طرف آتا ہوں۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اب ہمیں واضح ہو گیا کہ مانگا یہ گیا ہے کہ اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا عالمگیر نشان ظاہر ہو، اور پیش گوئی کا پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، جیسا کہ اگلا جملہ بھی کہتا ہے سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور اپنے حضور اسے بپائے قبولیت جگہ دی۔ یعنی یہ پوری اللہ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ میں نے تیری دعا جو اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا عالمگیر نشان مانگا ہے اس کو میں نے قبول کر لیا ہے، اور اس قبولیت کے نتیجے میں تجھے ایک رحمت کا نشان ملے گا۔ اب میں پھر واپس اسی تعریفات اور فریم آف ریفرنس کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ ہمارا فریم آف ریفرنس قرآن ہے، تو اسی کے حوالے سے آج میں محض 2 قرآنی دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ لوگوں پر افسوس کہ جب بھی ہم کوئی اپنا رسول بھیجتے ہیں تو وہ لوگ، وہ قوم جس کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بات رسول کی نسبت کی گئی ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ پیش گوئی کا پہلا جملہ ہی اس موعود وجود کے مقام کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ اسی قرآن میں رحمت کا نشان ابن مریم کو قرار دیا گیا ہے۔
اس پیش گوئی کو ہم اگر سادہ زبان میں ترجمہ کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے ایک مسیح ابن مریم کی خبر دیتا ہوں، اس قبولیت، تیری دعا کی قبولیت کے نتیجے میں۔ یہ ہے پیش گوئی کا سادہ سا ترجمہ یا تفہیم اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ آنے والے مسیح ابن مریم کو نبی کے نام سے پکارا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خود مرزا صاحب علیہ السلام کے پہ نازل ہونے والا کلام وہ بھی اس آنے والے کا مقام ظاہر کرتا ہے۔ اس کو قمر الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اس کو الہامی کلام میں فخر الرسول بھی کہا گیا ہے۔ تو قرآن جو ہمارا فریم آف ریفرنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی رسول کو جب ہم بھیجتے ہیں تو اس کا استہزاء ہوتا ہے۔ اب اس پیمانے پہ ہم پرکھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا اس طرح استہزاء ہوا، اور کیا حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کا اس معیار پر استہزاء ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو جب انہوں نے 29 جنوری 1944 کو یہ دعویٰ پیش کیا تو استہزاء تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ قرآن کی تعریف کے مطابق یہ دعویٰ ہی غلط بن جاتا ہے، وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا استہزاء ہوتا ہے، اور یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں پھولوں کے ہار چڑھائے جا رہے ہیں۔ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب قرآنی فریم آف ریفرنس سے اپنے دعوے میں غلط ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جب ہم حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ دیکھتے ہیں تو آپ نے تو 2 اپریل 1993 کو اپنا دعویٰ جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھا تھا، تو وہاں پر جو جواب آیا تھا کہ تمہارے یہ سب شیطانی وساوس ہیں، تم ایک دماغی فطور میں مبتلا شخص ہو، اس قسم کی باتیں واضح طور پر اس شخص کے بارے میں جماعت کے سربراہ نے کہنی شروع کر دیں جس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی تھی۔ تو یہاں پر تقابلی جائزہ لینے والے اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس کا استہزاء کیا گیا اور وہ قرآن کی تعریف کے مطابق کہاں کھڑا ہے، اور کس کو پھولوں کے ہار چڑھائے گئے تو وہ قرآنی تعریف کے مطابق کس مقام پر کھڑا ہے۔
یہ پہلی قرآنی دلیل تھی۔ اب میں دوسری قرآنی دلیل کی طرف آتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نبعث رسول، ہم رسول کو پہلے بھیجتے ہیں، اس کا انکار ہوتا ہے، اور پھر ہم عذاب لے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں کم و بیش جتنے انبیاء کے واقعات ہیں، وہ لوگ دنیا میں آئے، اپنی قوم میں آئے، اپنا دعویٰ پیش کیا، خدا کی توحید کی طرف بلایا، مگر ان کا انکار کیا گیا، اور پھر وہ کسی نہ کسی عذاب میں پکڑے گئے۔ اب ہم اس معیار پر دیکھیں تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جب دعویٰ کیا تو اس دعوے کے بعد کون سا عذاب آیا، اور کیا انہوں نے کوئی ایسی خود بھی بات کی تھی کہ میرے انکار کی وجہ سے یہ عذاب آئیں گے؟ قرآنی معیار کے مطابق پرکھا جائے تو ان کا دعویٰ ہی درست نہیں۔ وہ 1965 میں فوت ہو گئے۔ ایسا کوئی عذاب نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی ایک رنگ میں، ایک عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ پہلے قطابتین ہوئی، اور پھر عمر کے آخری سال بیماری میں گزارے، اور وہ بھی شدید قسم کی، فالج بھی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نشان عالمگیر مانگا گیا تھا۔ جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان یہ بھی تھا، جس پہ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن ان کی صداقت کے لیے کچھ نشانات ٹھہرائے گئے تھے۔ سورج چاند گرہن جو آپ کے زمانے میں لگا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو دنیا کی حالت ہے اس میں امن نہیں رہا، بے امنی ہے، بے سکونی ہے، پانی کا طوفان ہے، بارشوں کے طوفان ہیں یا عذاب ہیں، شدید سردی کا عذاب ہے، زلزلے ہیں۔ یہ سارے اس وقت اس دنیا میں یہ مصیبتیں، یہ عذاب موجود ہیں، اور کسی نہ کسی دنیا کے گوشے میں یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور تجزیہ کرنے والے اس چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ زلزلے بہت کثرت سے دنیا کے مختلف حصوں میں آ رہے ہیں۔ پھر یہ عالمگیر رنگ میں کووڈ کا عذاب ہے، اقتصادی عذاب ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ جو کہ ایک چند دہائی پہلے ایک خوشحال تھا، یہ ایک مشکل میں گھر گیا ہے۔ خواہ وہ چھوٹی سطح پر ہم دیکھیں کہ جو انرجی کرائسس آ گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے،
اقتصادی کرائسس ہے وہ اپنی جگہ ہے، غرض کہ دنیا میں اس وقت امن نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا، یہودی بھی انہوں نے بھی انکار کیا، عیسائیوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور آج تک ان کے خلاف ایک استہزاء کی صورت کی جاتی ہے، کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو اس زمانے میں پوری ہو رہی ہے، وہ بھی انہی کی ذات کا یا انہی کی معجزات کا ایک حصہ ہے، یا انہی غیب کی خبروں پر مشتمل ایک عظیم پیش گوئی ہے، اور اس کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق یہی میرے نزدیک ایک عالمگیر عذاب کے رنگ میں بھی دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہمیں آج کے زمانے میں، آج کے دعوے دار کے دعوے کے بعد دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں مرزا بشیر الدین صاحب کے ہاں بالکل نہیں ملتی۔ تو یہ تو دو موٹی موٹی سی باتیں ہیں، سادہ سادہ سی ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لیکن ابھی سینکڑوں ایسی گواہیاں اسی پیش گوئی میں موجود ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا، اور اس تقابلی جائزے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔